حضرت عمر کے زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو اس زمانے میں ایک موقع پر حضرت عباس اور حضرت عمر کے درمیان بھی تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ اس اختلاف کی وجہ یہ بنی کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی، جب حضرت عمر خلیفہ تھے، تو جو مسجد نبوی تھی مدینہ میں، اس کا احاطہ جو تھا وہ تنگ ہو گیا۔ تو حضرت عمر چاہ رہے تھے کہ مسجد کے ارد گرد کے جو مکانات ہیں نا وہ خرید کر مسجد میں شامل کر لی جائیں اور ان کو گرا کے مسجد کا احاطہ وسیع کیا جائے۔ تو انہوں نے سوائے امہات المومنین کے جو حجرے تھے نا، ان کے سوا جو باقی مسجد نبی کے ارد گرد جو مکانات تھے وہ خرید لیے اور ان کو مسجد میں شامل کر کے مسجد کی توسیع کرنا چاہیے۔ ان میں جو قریب ترین مکانات تھے وہ دو ہیں، ایک امہات المومنین کے حجرے تھے، وہ تو حضرت عمر نے ان کو نہیں چھیڑا۔ اس کے ساتھ عباس بن عبد المطلب کا مکان بھی تھا، وہ حضرت عمر چاہ رہے تھے کہ یہ مجھے جو ہے نا دے دیں تاکہ اس کو مسجد میں شامل کر لیا جائے۔ تو حضرت عمر نے حضرت عباس سے کہا کہ مسلمانوں کی مسجد جو ہے نا وہ تنگ ہو گئی ہے، میں نے اس کے گرد کے تمام مکانات سوائے تمہارے مکان اور امہات المومنین کے حجروں کے باقی سب مکان خرید لیے ہیں، جن سے ہم مسلمانوں کی مسجد کو وسیع کر لیں گے۔ لیکن امہات المومنین کے حجروں تک جو رسائی ہے اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر تمہارا مکان ہم خرید لیں تو پھر تمام معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو تم چاہو تو میرے ہاتھ اس کو فروخت کر دو، اپنی اس مکان کی قیمت لے لو تاکہ میں مسلمانوں کی مسجد وسیع کر دوں۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت عباس نے وہ مکان حضرت عمر کے ہاتھ فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ تم میری 3 باتوں میں سے ایک بات مان لو، یا تو اسے بیت المال سے جس قیمت پر چاہو میرے ہاتھ فروخت کر دو، یعنی کہ اپنے مکان کی قیمت مقرر کر لو اور اس کی قیمت میں بیت المال سے تمہیں ادا کر دوں گا، یا تم اس کے بدلے زمین لے لو اور اس زمین پر جو ہے نا وہ تمہارے لیے مکان بنوا لیں گے اور اس مکان پر جو خرچ آئے گا وہ بیت المال سے ادا کر دیں گے۔ تو عباس نے ان کی کسی قسم کی بھی شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ تیسری بات حضرت عمر نے یہ کہی کہ یا تم اس کو وقف کر دو مسلمانوں کے لیے، مطلب یہ ہے کہ یا قیمت لے لو یا اس کے بدلے نیا مکان لے لو یا پھر مسلمانوں کے لیے وقف کر دو، کوئی ایک شرط مان لو۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ مجھے ان تینوں میں سے ایک شرط بھی منظور نہیں۔ اس پر حضرت عمر اور حضرت عباس کے درمیان اس نقطہ پر اختلاف تھوڑا سا بڑھ گیا۔ جب اختلاف بڑھ گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ جو تمہارا میرا معاملہ ہے نا اس پر ایک ثالث چن لو، وہ ثالث جو فیصلہ کرے وہ تم بھی مان لو اور میں بھی مان لوں گا۔ اس پر حضرت عباس جو ہے نا وہ مان گئے، عباس بن عبد المطلب۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ابی بن کعب ان کو ثالث مان لیا گیا۔ تو دونوں اپنا معاملہ ابی بن کعب کے پاس لے آئے۔ انہوں نے جب دونوں فریقین کی بات سنی، حضرت عباس کی اور حضرت عمر کی، تو انہوں نے آگے سے پھر دونوں کو سامنے بٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان کو سنائی، جو کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ حدیث
خود سنی ہے۔ یہ ابی بن کعب نے ثالثی کرنے کے لیے ان کے سامنے ایک حدیث رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث تم دونوں سن لو، اس کے بعد پھر فیصلہ کر لینا کہ کون سی بات ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ وہ حدیث سنائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو وہی بھیجی کہ میرے لیے ایک مکان بناؤ جس میں میرا ذکر کیا جائے۔ انہوں نے بیت المقدس بیت المقدس جو ہے نا وہ تعمیر کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے مکان کے ساتھ وہ جگہ تھی جس جگہ پر انہوں نے وہ بیت المقدس بنانے کا ارادہ کر لیا۔ تو داؤد نے اس سے درخواست کی اس بندے سے کہ وہ اسے ان کے ہاتھ فروخت کر دے، مگر اس بندے نے جس کا وہ مکان تھا وہ حضرت داؤد کو دینے سے انکار کر دیا۔ داؤد نے اپنے دل میں کہا کہ وہ مکان اس سے وہ چھین لیں گے۔ جب داؤد نے یہ سوچا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی کہ اے داؤد، میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ میرے لیے ایک گھر بناؤ جس میں میرا ذکر کیا جائے گا۔ تم نے یہ ارادہ کیا کہ میرے گھر میں غصہ شامل کرو، یعنی چھین کے تم میرا گھر بناؤ گے، حالانکہ یہ میری شان نہیں ہے۔ اب یہ جو تم نے ارادہ کیا ہے نا، اس کی سزا یہ ہے کہ تم اسے نہ بناؤ۔ انہوں نے کہا کہ یار اب میری اولاد میں سے کوئی بنائے؟ فرمایا ہاں، وہ گھر اب تمہاری اولاد میں سے کوئی بنائے گا۔ تو عمر نے ابی بن کعب کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ تم یہ چیز جو مجھے حدیث بیان کر رہے ہو نا، یہ تم آؤ مسجد میں اسے پھر سناؤ، اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہوں گے نا، جو باقی صحابہ، وہ تائید کریں گے تو ٹھیک میں مانوں گا، کیونکہ اگر تم صرف کہتے ہو کہ صرف میں نے سنی ہے، تو اگر آپ نے سنی ہے تو ظاہر ہے اور صحابہ بھی ہوں گے جنہوں نے یہ حدیث سنی ہوگی، تو کیونکہ میں نے یہ حدیث نہیں سنی۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مسجد میں آتا ہوں اور باقی صحابہ کے سامنے یہ پھر حدیث دہراتا ہوں۔ تو ابی بن کعب نے حضرت عمر کے کہنے پر پھر مسجد نبی میں آ کے پھر وہ دوبارہ حدیث سنائی۔ جب دوبارہ اس نے حدیث سنائی تو حضرت عمر نے، جو صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر نے پوچھا کہ اب تم بتاؤ کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ حدیث آپ نے بھی سنی تھی جب یہ حضور نے یہ حدیث سنائی تھی؟ تو اس پر ابو ذر غفاری بھی تھے موقع پر، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں اس شخص کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے رسول اللہ کو حدیث بیت المقدس بیان کرتے سنا، جس میں اللہ نے داؤد کو حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی تعمیر کریں، وہ اسی حدیث کو بیان کرے گا۔ تو ابو ذر نے تائید کر دی کہ ہاں، میں نے یہ سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی ہے۔ تو جب ابو ذر غفاری نے تائید کر دی تو اس کے بعد کچھ 2-4 صحابہ اور نے بھی اس کی تائید کر دی۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں تسلیم کرتا ہوں، میں اب آپ سے مکان نہیں لیتا، آپ کا مکان کھڑا رہے۔ جب حضرت عمر مان گئے تو اس کے بعد پھر حضرت عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تمہارا میرا معاملہ ختم، اب میں اس کو نہ مکان کی قیمت لیتا ہوں، نہ میں مکان جو ہے نا وہ نیا لیتا ہوں، میں اب مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا ہوں، اب ٹھیک ہے، تم اس کو مسجد میں شامل کر لو۔ تو یوں پھر حضرت عباس نے وہ مکان اپنا حضرت عمر کے حوالے کر دیا، اور وہ